हेलो देयर एंड वेलकम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। ये आज का लेक्चर इंतहाई अहम है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी में मसरूफ़ हैं या तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश का सब्जेक्ट एज अ कंपलसरी के तौर पे आता है। तो आज का हम अपना डेली डॉन एडिटोरियल एनालिसिस है उसको स्टार्ट करते हैं वोकेबलरी के साथ। हमारे पास पहला जो वर्ड है वो है एलोकेशन। एलोकेशन an amount of money or space that is given to somebody for a particular purpose. Allocation एज अ नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसका मतलब होता है कि कोई आप एक टाइम का एक हिस्सा या पैसों का एक मुख्तस हिस्सा किसी को दें किसी ख़ास मकसद के लिए, उसको कहते हैं एलोकेशन। वी हैव स्पेंट आवर इंटायर एलोकेशन फॉर द ईयर। हमने अपने सारी जो जमा पूंजी थी साल की वो क्या कर दी, खर्च कर दी। जो हमने सारा साल पैसा रखा था किसी खास मकसद के लिए उसको हमने खर्च कर दिया। सिनोनिम्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पेंसिंग, डिजिग्नेशन, डीलिंग आउट एंड मीटिंग आउट। डेडिकेटेड, डेडिकेटेड वर्किंग हार्ड एट समथिंग बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप जो है बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ और मुशक्क़त के साथ लगन के साथ काम कर रहे हैं क्योंकि वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। डेडिकेटेड एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है। शी इज़ डेडिकेटेड टू हर जॉब। वो अपनी जॉब के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस है। डेडिकेटेड है यानी अपने काम को लगन के साथ करती है, मेहनत के साथ करती है। सिनोनिम्स हैं कमिटेड, single minded, wholehearted, devoted, enthusiastic, and loyal. However, antonyms are unconcerned, indifferent, and uncaring. Next word is remote. Remote is adjective in the parts of speech far away from places where other people live. रिमोट उन एरियाज़ को कहते हैं जो नॉर्मल सिटी सेंटर्स से अलग होते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर एक डिस्ट्रिक्ट है उसका एक हेड क्वार्टर होता है या एक शहर होता है बड़ा, फिर उस शहर से जो मुंसलिक इलाके होते हैं, देहात होते हैं, गांव होते हैं, उनको कहते हैं रिमोट एरियाज़। अ रिमोट पार्टी ऑफ द कंट्री, यानी मुल्क में एक पार्टी हुई लेकिन वो पार्टी क्या थी, बहुत दूर दराज इलाके में थी। सिनोनिम फॉर अवे, फॉर ऑफ, फॉर अवे, डिस्टेंट एंड फॉर रिमूव्ड। एंटोनम्स इज क्लोज बहुत करीब है, नियर है, नियर बाय है एंड फेमिलियर है। नेक्स्ट वर्ड इज मॉक। मॉक इज दैट इज अ कॉपी ऑफ समथिंग नॉट रियल। जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होता है कि मॉक टेस्ट होता है। मॉक टेस्ट उसी की तरह होता है जैसे ओरिजिनल होता है, बट वो उसकी कॉपी होता है। होता बिल्कुल रियल ही की तरह होता है लेकिन वो रियल नहीं होता, कॉपी होता है। अ मॉक इंटरव्यू, अ मॉक एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वर्ड इज पोल। Poll is a noun in the parts of speech that is a process of questioning people who are representative of a larger group in order to get information about the general opinion. पोल आपको पता है वोट्स को कहते हैं। वोट पोल बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिससे आप लोगों से सवाल पूछते हैं एक बड़े ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव से, ताकि आप उसका जनरल ओपिनियन ले सकें। लेकिन यहाँ पर पोल जो है इस आर्टिकल में एज अ इलेक्शन के तौर पे यूज़ हुआ है। इसका फ्रेज है टू कैरी आउट और कंडक्ट अ पोल। आप एक पोल कंडक्ट करें या एक इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाएं। सिनोनिम्स आर वोटिंग लिस्ट, वोटिंग, रिटर्न्स एंड टैली। नेक्स्ट वर्ड इज सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल अ लार्ज इन अमाउंट, अ लार्ज इन वैल्यू एंड लार्ज इन इम्पोर्टेंस। कोई चीज़ जो अहमियत में बड़ी हो, कोई चीज़ जो वैल्यू और कदर में बड़ी हो, और कोई चीज़ जो मिकदार में बड़ी हो, उसको कहते हैं सब्सटेंशियल। अ सब्सटेंशियल चेंज, एक ऐसे तब्दीली जो बहुत बड़ी है, जो कि विजिबल है और इजीली हम उसको फील भी कर सकते हैं। सिनोनिम्स आर कंसीडरेबल, प्लेंटीफुल,
plenteous, large and ample. Antonyms are unsubstantial है, छोटा है, poor है, meager है, बिल्कुल छोटा है, small है, paltry है and inconsiderable है, बिल्कुल छोटा है जिसको कोई अहमियत नहीं दी जा सकती. Next word is constraint. Constraint, a thing that limits something or limits your freedom to do something. Constraint एक ऐसी चीज होती है, कोई भी, ये नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जो कि किसी चीज को लिमिट करे, यानी उसकी हद बंदी करे, उसको उसकी फुल पोटेंशियल में आगे जाने ना दे, या आपकी आज़ादी को जो है लिमिट करे कि आप कोई चीज़ कर सकें. दिस डिसीजन विल इम्पोज सीरियस कंस्ट्रेंट ऑन ऑल द स्कूल्स. ये जो फैसला है ये तमाम स्कूलों पे एक सीरियस किस्म का कंस्ट्रेंट डालेगा, यानी उससे क्या होगा कि स्कूल्स बाउंड हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ कि गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ वो लड़कियां स्कूल में पढ़ाएंगे, ठीक है, जिनके वालिद गवर्नमेंट मुलाजिम हैं. फॉर एग्जांपल ये एक डिसीजन है. अब यहाँ पे इस डिसीजन से क्या हो गया, एक आज़ादी स्कूल को थी एडमिशन की कि वो हर किस्म की लड़की, मजदूर की, किसान की, टीचर की, जो नीचे है 17 कैरेट से, गवर्नमेंट मुलाजिम के अलावा जो है बिजनेसमैन हैं, अब वो सारी लड़कियां जो है ना अब निकल जाएंगी. अब सिर्फ और सिर्फ वो लड़कियां आ जाएंगी जो अब ये एक कंस्ट्रेंट लगाया गया, उसकी आज़ादी को लिमिट किया गया है. Synonyms are exigency, requirement, necessities, demand and needs. Next word is stagnant. Stagnant, not developing, not growing or not changing. कोई ऐसी चीज़ जो बढ़ नहीं रही हो, जो तब्दील ना हो रही हो, जो आगे नहीं बढ़ रही हो, उसको कहते हैं stagnant. A stagnant economy. स्टेगनेंट वाटर का भी एक टर्म यूज होता है कि ऐसा पानी जो ठहरा हुआ हो और वो फिर क्या हो जाता है, बदबूदार हो जाता है. सिनोनिम है इसका स्टैटिक. स्टैटिक मीन्स वो एक ही जगह पे ठहरा हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है. आगे बढ़ते हैं. परसिस्ट. परसिस्ट, टू कंटिन्यू टू डू समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज और अपोजिशन इन अ वे दैट यू कैन सीम अनरीजनेबल. परसिस्ट कहते हैं कि कोई आप चीज़ जो है कर रहे हैं मुसलसल, चाहे कितनी ही मुश्किलात हो, चाहे कितनी ही मुखालिफत हो, आप उसको कर रहे हैं और आप उसमें जो है आप बगैर किसी वजह के कर रहे हैं और उसको आप लगे हुए हैं एक कंटिन्यूटी के साथ. शी परसिस्टेड इन हर सर्च फॉर द ट्रूथ. उसने सच्चाई तलाश करने की जो कोशिश है उसको जारी रखा डिस्पाइट द ऑड्स एंड डिफिकल्टीज एंड अपोजिशन. Synonym is persevere, maintain one's efforts, pursue relentlessly, be tenacious. Antonyms are be irresolute, waver, जो छोड़ देता है काम को, vacillate, shilly shally, falter करना, quit कर देना, give up कर देना, यानी उसको continue न करना. Next word is grassroots. Grassroots is a noun in the parts of speech. Ordinary people in a society or an organization rather than a leaders or people who make decision. Grassroots कहते हैं उन आम लोगों को जो किसी सोसाइटी में होते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, यानी जो कि कॉमनर होते हैं, वो लोग नहीं जो कि लीडर्स होते हैं या फैसले करते हैं. We need support at grassroots level. हमें निचले तबके से मदद की, सपोर्ट की क्या है ज़रूरत है. सपोर्ट की हमें निचले तबके से सपोर्ट की ज़रूरत है. सिनोनिम्स आर लोअर क्लास, मल्टीट्यूड, कॉमनैलिटी, क्राउड, पब्लिक एंड मॉब. दीज आर द सिनोनिम्स. आगे बढ़ते हैं. लास्ट हमारे पास वर्ड है, लास्ट वर्ड है हमारे पास डाइवर्सिटी. Diversity is a noun in the parts of speech. The meaning is a range of many people or a range of things that are very different from each other. Diversity बहुत सारे लोगों का मजमुआ या बहुत सारी चीज़ों का मजमुआ जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हों, उसको कहते हैं diversity. The biological diversity of rain forest. जो
جنگلات ہوتے ہیں ان میں جو بارشیں ہوتی ہیں اس سے بایولوجیکل ڈائیورسٹی آتی ہے یہاں پہ، وہاں پہ بہت عجیب عجیب قسم کی جو چیزیں ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. سینونمز ہیں ڈفرینس، ویریئنس، ڈائیورسیفیکیشن، ڈائیورجنس. اینٹونمز ہیں لائکنیس ہے، ایک جیسا ہے، سملیرٹی ہے، سیمنیس ہے، اینڈ ہوموجینٹی ہے. یہ ہمارے پاس تھے کچھ ووکیبلری امپورٹنٹ. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو لک some idioms and phrases. The first idiom is pat somebody or yourself on the back. It means to praise somebody or yourself for doing something well. Pat somebody or yourself on the back کا مطلب ہے کہ آپ تعریف کر رہے ہیں اپنی یا کسی کی اس کام کے لیے جو آپ نے کیا ہے یا کسی نے کیا ہے. سینٹینس ہے perhaps a pat on the back is in order for the ECP. ہمیں شاید یہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو تعریف کرنا ہے وہی صحیح بات ہے کہ ہم اس کی صرف تعریف ہی کرتے رہیں، باقی کچھ اور نہ کریں. نیکسٹ ایڈیم از ان آرڈر. ان آرڈر از if something is in order it is suitable thing to do or say on a particular occasion. اگر کوئی چیز ان آرڈر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ایسی صحیح چیز ہے جو کہ کہی جا سکتی ہے اس خاص موقع پہ. Perhaps a pat on the back is in order for the ECP. اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا سمجھیں. اب پیٹ آن دا بیک کا مطلب ہم نے سمجھ لیا کہ کسی کی اپنی تعریف کرنا. ان آرڈر یہاں پہ یہ بھی ایڈیم کے طور پہ یوز ہوا ہے. یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان آرڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ان آرڈر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہی چیز سوٹیبل ہے جو کی جا سکتی ہے یا کہی جا سکتی ہے اس خاص موقع پہ. کہہ رہے ہیں کہ اب اس آرٹیکل میں الیکشن کمیشن نے ایک کام کیا ہے تو اب جو ہے اس کی تعریف کرنا ہی ایک ایسی صحیح چیز ہے جو کہ ہم یہاں پہ اس کی تعریف کر سکتے ہیں. اس کا سینونم ہے ویلڈ. نیکسٹ ایڈیم از میک اپ. Make up is a phrasal verb in the parts of is a phrasal verb to form something. کسی چیز کو بنانا. According to the electoral body کے مطابق female voters now make up. اب فیمیل جو ووٹرز ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ کانسٹیٹیوٹ ہیں، وہ بنے ہیں یا وہ ہیں 46.13% آف دا ٹوٹل 131.53 ملین ووٹرز. وہ 46.13% ہیں. رائز فرام 44.11% ان 2018. 2018 میں یہ 44.11% تھے اور ابھی جو ہے یہ 46.13% ہو گئے ہیں. اس کا سینونم ہے کانسٹیٹیوٹ. کانسٹیٹیوٹ کو کہتے ہیں کوئی چیز مل کر جب بنتی ہے تو. تو یہ تھے جی آج کے ہمارے پاس ویکیبلری اور ایڈیمز اور کچھ فریزل وربس. Now we are going to move on towards the reading of our editorial. Today's Dawn editorial analysis. The pattern is initially you read. پہلے آپ جو ہے اس کو read کریں گے. You have 1 minute. Then I will make you understand. اور میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں اور میں آپ کو ریڈنگ بھی کر کے بتاؤں گا، کمپریہینڈ بھی کر کے بتاؤں گا. اور سب سے پہلے جو ہے آپ اس کو ایک مرتبہ ریڈ کر لیں. آپ کے پاس 1 منٹ کا ٹائم ہے. Perhaps a pat on the back is in order for the ECP Election Commission of Pakistan. شاید کہ اب جو ہے صحیح بات یہ ہے کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تعریف کریں. Together
with نادرا کے ساتھ مل کے it means Election Commission of Pakistan. It has made visible efforts to reduce Pakistan's voter registration gap between men and women. نادرا کے ساتھ مل کے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک بڑی کوشش یا نظر آنے والی کوشش کی ہے کہ وہ پاکستان کے جو ووٹر رجسٹریشن گیپ ہے مرد اور عورت کے درمیان اس کو کم کرے. یعنی کہ جتنے ووٹ پاکستان میں مرد ڈالتے ہیں اتنے ہی عورتیں ڈالیں. اس گیپ کو پہلے عورتیں کم ڈالتی تھی، مرد زیادہ ڈالتے تھے، تو اس گیپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نادرا کے ساتھ مل کے کم کیا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں وہ کیسے کم کیا ہے. اکارڈنگ ٹو دا الیکٹورل باڈی کے مطابق فیمیل ووٹرز ناؤ میک اپ، جو خواتین جو ہمارے پاس ووٹرز ہیں وہ اب کتنی ہیں، 46.13%. وہ 46.13% ہیں ٹوٹل ووٹرز کی، جو کہ 131.53 ملین ووٹرز ہیں. 131.53 ملین ووٹرز کا 46.13% خواتین ہیں. رائز جو کہ یہ بڑا ہے فرام 44.11% ان 2018. ذرا سمجھیں، اگر آپ کو اس میں تھوڑا سا مشکل آ رہا ہے نا، فگرز اور ڈیٹا کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ٹوٹل 131.53 ملین ووٹرز ہیں. اس میں خواتین جو ووٹرز ہیں وہ 46.13 ہیں، جبکہ 2018 میں خواتین ووٹرز کتنی تھی، 44.11. یعنی 2% زیادہ انکریز ہوا ہے، 2% انکریز ہوا ہے ابھی کے الیکشنز میں، جو کہ بہت بڑا انکریز ہے. دا لیٹسٹ ڈیٹا، یہ جو ابھی ڈیٹا ہے شوز، یہ دکھاتا ہے that the number of districts، جو ڈسٹرکٹس کا نمبر ہے، جو صوبوں میں نمبر ہے with a gender gap of over 10% has dropped from 80 to 30%. کہہ رہا ہے کہ خواتین جو ڈسٹرکٹس کے اندر جو اس کا گیپ تھا وہ 80 to 30% جو ہے وہ کافی گر چکا ہے. یعنی وہاں پہ بھی خواتین جو ہیں بڑی تعداد میں ووٹرز اوپر آ رہی ہیں. ECP الیکشن کمیشن آف پاکستان says its efforts have included، الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ اس نے جو کوششیں کی ہیں ان میں شامل ہے جینڈر سینسٹیو ٹریننگ فار اٹس آفیشلز. اس کے جو ملازمین ہیں یا آفیشلز ہیں ان کو انہوں نے جینڈر سینسٹیو ٹریننگز کروائی ہیں، یعنی خواتین کے حوالے سے ٹریننگز کروائی ہیں. انفورسنگ a 5% allocation of general seats tickets to women by political parties. اور اس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا ہے پولیٹیکل پارٹیز کو کہ وہ 5% جو ہے جنرل سیٹس، یعنی اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلیز میں وہ کوٹا رکھیں خواتین کا. یہ بھی ایک کام کیا ہے. اینڈ امپروونگ ووٹنگ ایکسپیرئنس ایٹ پولنگ اسٹیشنز ود ڈیڈیکیٹڈ فیسلٹیز اینڈ پرائیویسی میئرس. اور الیکشن کے دن ووٹنگ ایکسپیرئنس پہ کیا کیا ہے انہوں نے، پولنگ اسٹیشن پہ انہوں نے پرائیویسی میئرس کو انشور کیا ہے کہ خواتین جو ہے اگر کوئی پردہ کرتی ہے تو وہ پردے دار خواتین بھی جا کے وہاں پہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکے. ان ایڈیشن، اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے یہ کیا ہے دا ECP's کولیبریشن ود نادرا، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو کولیبریشن ہے نادرا کے ساتھ فار موبائل رجسٹریشن یونٹس. موبائل رجسٹریشن یونٹس ہوتی ہے، ایک گاڑی ہوتی ہے جو کہ گاؤں دیہاتوں میں جاتی ہے اور وہاں پہ اگر کسی کا NIC نہیں بنا ہوا تو وہ بناتی جا کے. has enabled easier access to NICs for women in rural and remote areas. جو دور دراز اور کچے کے یا گاؤں کے جو علاقے ہیں وہاں پہ اس موبائل رجسٹریشن یونٹ کی مدد سے اس نے آسان کر دیا کہ خواتین جو ہیں اپنا NICs بنا سکیں. a necessary step in enabling them to vote، جو کہ پہلا اور ضروری قدم ہے کہ وہ ووٹ کاسٹ کریں. اب ظاہر سی بات ہے جب NIC نہیں ہوگا، CNIC، تو خواتین ووٹ کیسے کریں گے؟ تو وہ خواتین کو ایک موقع فراہم کرتی ہیں یہ موبائل یونٹس کہ وہ اپنا شناختی کارڈ جو ہے وہ بنوا سکے. ٹوگیدر ود اویئرنیس کیمپینز کے ساتھ ساتھ موک پولز،
یعنی موک پولز یعنی اگرچہ وہ الیکشن کے دن نہیں ہے لیکن اسی طرح جس طرح ووٹ ہوتے ہیں اسی طرح کے ووٹ کے پولنگز لگا کے عورتوں کو ٹرینڈ کیا گیا اینڈ ڈائلاگز کیے گئے ان کے ساتھ، پرٹیکولرلی آن رورل ویمنس ڈے، خواتین کے رورل ویمنس ڈے کے دن یہ کام کیا گیا ہے۔ دا الیکٹورل باڈی ہیز مینیج ٹو فوسٹر این انوائرمنٹ، الیکٹورل باڈی نے یہ کیا ہے کہ اس نے ایک ایسا ماحول بنایا ہے ویئر مور وومن فیل انکریجڈ، جہاں پہ بہت زیادہ خواتین اپنے آپ کو انکریج سمجھتی ہیں کہ انہیں مدد مل رہی ہے، اینڈ ایبل ٹو رجسٹر اینڈ ووٹ، اور وہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتی ہیں کہ وہ ووٹ کریں اور اپنے آپ کو رجسٹر کریں۔ اب یہاں پہ اس نے ایک جنرک سینیریو دے دیا کہ جی ٹوٹل خواتین، ٹوٹل ووٹ کتنے رجسٹر ہیں، اس میں سے خواتین کتنی ہیں، اور پھر یہ جو 2% انکریز ہوا ہے خواتین کے ووٹرز میں، اس میں الیکشن کمیشن نے پاکستان نے کون کون سے میئرز لیے ہیں، جس میں سے اس نے کیا کیا ہے، جینڈر سینسٹیو ٹریننگ کروائی اور 5% ایلوکیشن جنرل سیٹس کی کروائی پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے سے، اور پرائیویسی کو مینٹین کیا، اور نادرا کے ساتھ موبائل رجسٹریشن یونٹس کی کولیبریشن کی، جس نے خواتین کو جو ہے انیبل کیا کہ وہ خواتین جا کے وہاں پہ ووٹ اپنا NSE بنا سکیں، موک پولز کنڈکٹ کروائے اور اویئرنیس کیمپینز دی۔ تو ان سب چیزوں نے کیا کیا ہے، خواتین کو انکریج کیا ہے کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور رجسٹر کریں۔ اب آگے بتا رہا ہے کہ پروونسز کی کیا سچویشن ہے خواتین کے ووٹس کے حوالے سے۔ امنگ دا پروونسز، صوبوں کے درمیان پنجاب لیڈز ود اوور 45% فیمیل ووٹرز اکراس آل 41 ڈسٹرکٹس۔ پنجاب میں جو ہے 45% فیمیل ووٹرز نے ووٹ دیے ہیں اس کے 41 ڈسٹرکٹس میں، with districts like Chakwal 49.5% and Talakang 49.06% showing particularly high female voter proportions، جس میں سے چکوال میں 49.5% خواتین نے ووٹ دیا ہے اور تلاکنگ میں 49.6% جو ہے خواتین نے ووٹ کیا ہے، جو کہ بہت بڑا ایک مارجن ہے۔ However، اس کے برعکس میجر اربن سینٹرز جو پنجاب کے بڑے بڑے شہر ہیں جیسے لاہور اور فیصل آباد، اسٹل شوز سبسٹینشیل جینڈر گیپس، ان میں ابھی بھی یہ میل اور فیمیل ووٹرز کا ایک بہت بڑا گیپ نظر آ رہا ہے، with nearly 390,000 and 380,000 more male than female voters respectively۔ لاہور میں 390,000 ووٹرز زیادہ تھے میل، اور فیصل آباد میں 380,000 میل ووٹرز زیادہ تھے عورتوں سے۔ KP اینڈ بلوچستان ڈسپائٹ دیئر کنسٹرینٹس، اپنے ایشوز اور ان چیزوں کی وجہ سے جو لمٹس کرتی ہیں وہاں پہ آزادی کو، ان کے باوجود خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہیو آلسو سین امپرومنٹ ان فیمیل ووٹرز رجسٹریشن، ان میں بھی جو خواتین کے ووٹرز کی جو تعداد ہے اس میں اضافہ نظر آیا ہے۔ ان کنٹراسٹ، اس کے برعکس، اس کے الٹ، سندھ ہیز شون لیس پروگریس، اس کے حوالے سے سندھ میں جو ہے وہ اتنی زیادہ پروگریس نظر نہیں آئی، with its female voters proportion stagnant at 45.94% since 2021۔ اس کے جو فیمیل ووٹرز کا جو پروپورشن ہے، جو تناسب ہے، وہ ابھی تک وہیں برقرار ہے جو کہ 2021 میں تھا، جو کہ 45.94% تھا۔ دیز فگرز، یہ جو سندھ کا فگر ہے، یہ اس چیز کی طرف زور دیتا ہے a need for targeted localized strategies، کہ ایسی اسٹریٹجیز بنائیں جو وہاں کے لوکل علاقائی حساب سے اچھی ہو، جو کہ ایڈریس کر سکے اسپیسیفک کلچرل اینڈ لاجسٹک بیریئرز کو ان دا ایریاز، ان ایریاز میں اگر کوئی ثقافتی یا تہذیبی حوالے سے کوئی ایشوز ہیں یا وہاں پہ لاجسٹک آنے جانے کے حوالے سے کوئی بیریئرز ہیں تو ان کو حل کر سکیں۔ ٹو فردر برنگ ویمن ووٹرز نمبر اپ،
خواتین ووٹرز کی نمبرز کو اور اوپر آنے کے لیے ECP should employ additional targeted measures. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مزید ایک خاص طرح کے اقدامات اٹھانے پڑیں گے. انکریز دا نمبر آف موبائل ووٹرز رجسٹریشن یونٹس ان سندھ. اس میں سندھ میں جو ہے موبائل ووٹر رجسٹریشن یونٹس بنانے پڑیں گے رادر دین اربن سینٹرز، جہاں شہروں کے علاوہ ویئر گیپس پرسسٹ اینڈ کوڈ سمپلی دا رجسٹریشن پروسیس فار ویمن. یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ سندھ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ کرنا چاہیے کہ بجائے ان کے کہ جیسے شہروں کے اندر سینٹرز بنتے ہیں وہاں پہ موبائل رجسٹریشن یونٹس قائم کریں، ووٹر رجسٹریشن یونٹس بنائیں. یعنی کہ وہ گاڑی میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہاں پہ اگر عورتیں نہیں آ سکتی تو یہ گاڑی وہاں پہ جائے اور وہاں پہ لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کریں. پبلک اویئرنیس کیمپینز کوڈ آلسو ہیلپ ایڈریس بیریئرس like mobility constraints and cultural resistance to voting. اویئرنیس کیمپینز جو ہیں وہ بھی ہیلپ کر سکتی ہیں اس طرح کے بیریئرز کو ختم کرنے کے لیے، جیسے کہ موبلٹی کنسٹرینٹس ہیں. موبلٹی کنسٹرینٹس کہتے ہیں کہ آپ کہیں پہ آ جا نہیں سکتے یا آپ کے علاوہ کوئی اور کلچرل ریزسٹنس آپ کو آ رہی ہے. Collaborating with CSOs, civil society organizations with strong grassroots networks could extend the reach of the ECP efforts. کہہ رہے CSO سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کے ساتھ کولیبریٹ کرنا، نچلے لیول پہ نیٹ ورک کو بلڈ کرنا، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ریچ ہے اس کو ان ایفرٹس کو آگے لے جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ گریٹر نمبر آف ویمن ایٹ پولنگ اسٹیشن اینڈ ان دا ECP's own ranks could further boost female political participation. جتنی زیادہ خواتین آئیں گی پولنگ اسٹیشن پہ اور الیکشن کمیشن کا جو آفس ہے اس میں اگر خواتین زیادہ ہوں گی تو اس سے جو ہے خواتین کی جو سیاسی جو عملی کردار ہے وہ اس میں اضافہ نظر آئے گا. with sustained efforts اگر اس طرح کی مستقل کوششیں کی جائیں we can ensure a voter base that fully reflect our diversity. تو ہم ایک ایسا ووٹر بینک بنا سکیں گے جو کہ ہماری جو جتنے ہم لوگ ڈائیورس ہیں یا جتنے ہم مختلف ہیں تو ہماری اس ڈائیورسٹی کو وہ ریفلیکٹ بھی کرے گا، اس میں نظر بھی آئے گا. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو جو ہے سمجھ آیا ہوگا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ایڈیٹوریل کے ساتھ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.